آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس اعلامیے میں بہت سے اہم نکات ہیں اور اس میں افغانستان کا بھی ذکر ہے اور جو خطے کی صورتحال ہے جس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا جی کہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے اور ان کے انفراسٹرکچر کی تباہی کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے برعکس ہے۔ افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل، ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر ہے۔ یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اعزاز چودھری صاحب، یہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں ہمیں افغان طالبان کے لیے کافی ایک سخت پیغام بلکہ وارننگ نظر آ رہی ہے۔ آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے آپ اگر مکمل طور پر بارڈر کو کھلا رکھیں گے اور طالبان کو کھل کھیلنے کا موقع دیں گے تو یہ کوئی پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے دیکھیں ہماری تجارت رک گئی ہے، ہم اتنا کچھ بھیجتے تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح 4.5 سال انہوں نے پاکستان میں خون بہایا ہے تو کیا اس خون کی قیمت یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں ادھر بیچیں؟ وہ تو ہم کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ آپ دیکھیں آلو بیچنا ہے ہم نے، وہ بھی ایران کی طرف جا رہا ہے، باقی چیز کوئی نہ کوئی مارکیٹ ہماری نکل آتی ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری تھا اور آپ نے، مجھے نہیں پتا کسی نے اسٹیٹسٹکس بنائے کہ نہیں، کم از کم میرا جو مشاہدہ ہے وہ لگتا ہے کہ کم از کم کچھ ٹیررسٹ انسیڈنٹس جو ہے نا وہ تھوڑے کم ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے بارڈر کو مینیج کیا ہے۔ اور طالبان کو بھی بڑا کلیئر سگنل جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں خطے میں پاکستان کا جس طرح کی قدر و قیمت بڑھ رہی ہے، یہ آپ ہمارے ساتھ مت کیجیے۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ اب جب ہم ان کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی کو ختم نہ کریں، وہ جاری رکھیں، لیکن ری نیگوشیٹ کریں جن ٹرمز پہ ہماری ٹریڈ ہوگی اور جن ٹرمز پہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہوگی۔ بہت دہائیاں ہم نے اس ٹرانزٹ ٹریڈ سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اٹھایا ہے۔ جس طرح خطے میں جس طرح انہوں نے ابھی نیپال کی بات کی، تو جس طریقے سے انڈیا ممبئی سے ان کا سامان ٹرانزٹ ٹریڈ بھیجتا ہے نیپال کو، وہ آپ طریقہ کار سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا کرتا ہے۔ ہم نے تو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے، ہماری اپنی انڈسٹری میں بھی کو بھی بڑی زیادہ انہوں نے ہرٹ کیا۔ میرے خیال میں یہ جو پالیسی ہے کہ آپ بارڈر کو بھی مینیج کریں، سگنل بھی صحیح دیں، ان کو ساتھ کلیئرلی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیسی کے راستے بھی جو ہے کھلے رکھیں۔ یہ بالکل درست پالیسی ہے، بالکل اس میں ڈھیل نہیں دکھانی چاہیے۔ ایک کام البتہ اور کیا جا سکتا ہے، میں چونکہ اس کا بہت زیادہ بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو میں پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ارسوائے ٹرائبل ایریاز تھے، جو ان کو پرامس کیا گیا تھا، جس قسم کے ریسورسز ان کو جب مرج کیا ان کو کے پی کے میں، جس قسم کے وسائل ان کو جانے چاہیے تھے، اگر لوکل گورنمنٹ سسٹمز بن گیا ہوتا ایفیکٹو قسم کا، ان تک وہ وسائل چلے جاتے تو ٹی ٹی پی کو ان کو بالکل وہاں پہ کسی قسم کے سیف ہاؤسز نہیں ملنے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم پورے ملک میں قائم کریں، لیکن یہ جو ضروری ہے کہ آپ ٹرائبل ایریاز کو وہ چیزیں جو پرومس ہوئی تھیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک، وہ ادھر دوبارہ زیادہ یعنی جذبے سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں پہ بھی ابھی تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے۔ لیکن مشاہد صاحب، افغانستان کے بارے میں یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے، اس میں جو میسج ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ پہلے تو میں ذرا نیپال کی بات بھی انہوں نے کی۔ نیپال میں بائی دا وے لینڈ لاکڈ ہے، جیسے افغانستان بھی لینڈ لاکڈ ہے، اور نیپال میں 3 دفعہ بلاکیڈ ہوا ہے 30 سالوں میں انڈیا کی طرف سے بطور سزا۔ اچھا، ہاں، 89 میں بھی ہوا، 2009 میں بھی ہوا، 2015 میں، تینوں دفعہ نیپالی قوم نے 3 کروڑ کی آبادی ہے اس کا مقابلہ کیا اور کامیابی سے نکل آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا ایشو نو کمپرومائز، وہ ایشو صرف پاکستان کا نہیں ہے، وہ چائنا کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، باقی ہمسایوں کا بھی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا تفریق کرنا چاہتا ہوں حکومت جو کابل میں ہے اور افغانستان کے عوام یا افغانستان کے تاجر، جس میں کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی جو پالیسی ہے وہ افغان عوام کے مفادات کے خلاف ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ افغان عوام کا جو میں ابھی استنبول میں تھا، ہمارے دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کافی پاکستان کے لیے خیر سگالی کا جذبہ ہے، اور ان کو معلوم ہے افغانستان کے عوام کو کہ ان کا مستقبل منسلک ہے پاکستان کے ساتھ۔ جو بات کی تھی ترکی کے فارن منسٹر نے
حقان فدان نے جو بات کی تھی، چین کے فارن منسٹر نے کیا کہا تھا، وانگ ئی نے، افغانستان اینڈ پاکستان آر انسیپریبل بردرس، نہ جدا ہونے والے بھائی ہیں. تو وہ ہمیں جو ان کے گناہ ہیں حکومت کے، اس کی سزا ہمیں افغان عوام کو نہیں دینی چاہیے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں بارڈر کھلنا چاہیے، تجارت بھی ہونی چاہیے، اور اس کو وہ علیحدہ رکھیں، وہ علیحدہ رکھیں. تو کیونکہ یہ جو پالیسیز ہے ہمارے لیے بھی نقصان ہوا ہے، ہماری بزنس کمیونٹی کو بھی، دوسرا کچھ بھی. آفٹر آل ہمارے لنکیج تو ہے نا. اور ٹھیک ہے، ہم ایران کا ہم نے بارڈر کھول لیا، اس کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس کو علیحدہ دیکھیں. اور یہ بھی میں ایگری کرتا ہوں اپنا اعزاز صاحب سے کہ اس میں جو فاٹا کا مرجر ہے اس کو ہمیں ذرا ریویو کرنا چاہیے کہ اس میں جو وعدے کیے گئے تھے فاٹا کے عوام کو، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. وہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے کافی اس میں سرگرمی دکھائی. جی بالکل. اور جلدی میں کئی چیزیں فیصلے بھی ہوئے اور وعدے اتنے کیے گئے. وہ تو اب روتے ہیں، میں سب کو ملتا ہوں، میرے پاس بھی کئی لوگ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے اتنے وعدے کیے تھے، یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، پہلے جو بھی کچھ تھا ہم پیسے دے دو کے کام کرا لیتے تھے، اب تو ہم مارے گئے، ہم صوبے کا حصہ بن گئے، نہ ہمارا کوئی پرسان حال ہے، ہمارا تو جو ایکچوئل رائٹ بھی تھا وہ بھی ہمیں ڈینائی ہو رہا ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بھی ایشو آ گیا ہے کہ جو ویسے تو اوورال دہشت گردی کے واقعات میں یقیناً کمی ہوئی ہے، لیکن ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس کے کچھ واقعات چل رہے ہیں ابھی تک. جب بھی ایک عالم دین جو ہیں شیخ محمد ادریس صاحب، جن کا تعلق JUIF کے ساتھ تھا، ان کو شہید کیا گیا چارسدہ میں. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال کے دوران کون کون سے اہم علماء دین جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا یا دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے. زیادہ پیچھے نہیں جاتے کیونکہ لسٹ بڑی لمبی ہے، لیکن صرف پچھلے ایک سال میں آپ دیکھیں کہ 28 فروری 2025 کو مولانا حامد الحق حقانی صاحب جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا، جو کہ سابق MNA بھی تھے. اور یہ جو آج شیخ ادریس صاحب شہید ہوئے ہیں، یہ دونوں کا تعلق دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک سے ہے. پھر 8 مارچ 2025 کو تربت میں مفتی شاہ میر بزنجو صاحب شہید ہوئے. 15 مارچ 2025 کو مفتی منیر شاکر صاحب کو پشاور میں شہید کیا گیا. 17 مارچ 2025 کو کوئٹہ میں مفتی عبدالباقی نورزئی صاحب کو شہید کیا گیا. 10 جولائی 2025 کو باجوڑ میں مولانا خان زیب صاحب شہید ہوئے. اسی طرح 21 جولائی 2025 کو چارسدہ میں پیر ابراہیم صاحب کو نشانہ بنایا گیا. 10 جنوری 2026 کو وزیرستان میں JUIF کے رہنما مولانا حافظ سلطان محمد جو ہیں ان کو اور ایک بچی کو بم دھماکے میں شہید کیا گیا. اور آج یعنی 5 مئی 2026 کو چارسدہ میں مولانا ادریس صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہ جو زیادہ تر جو علماء کرام ہیں ان کا تعلق ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم کا نشانہ بنے ہیں، اور اس میں افغانستان بھی آتا ہے. گو کہ آج پاکستان میں جو افغانستان کی ایمبیسی ہے اس نے اس واقعے کی، مولانا شیخ ادریس صاحب کی جو شہادت کا واقعہ، اس کی مذمت بھی کی ہے. لیکن ہم اب یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے، اور اگلے مرحلے میں اگر کسی اور اسکول آف تھاٹ کے عالم دین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کیا پاکستان میں کوئی سیکٹیرین کشیدگی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟